شریعت میں بہت ساری چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں. فتنہ کوئی گالی نہیں ہے. جس تعلق سے بھی ہماری محبت، ہمارے جذبات اور ہمارے ایموشنز بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں اور اس تعلق سے انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے، اس کی ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل ہو جائے، وہ چیز اس کو اتنا زیادہ اپنے آپ میں منہمک کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے، وہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان اپنے اولاد کے تعلق سے آزمایا جاتا ہے. وہ اولاد کبھی اس کی تربیت میں انسان اگر سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو بھی وہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی، یا اس اولاد کے تعلق سے حد سے زیادہ محبت کیا، اس کی محبت میں انسان نے حرام اور حلال کی تمیز مٹا دیا، اور اپنے بچے کے لیے انسان دنیا میں اتنا زیادہ منہمک ہو گیا، سوچ رہا ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں کہ انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور اس کے لیے انسان تگ و دو میں لگا رہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، تو وہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. وہ اولاد، اس کی محبت میں انسان فرائض سے غافل ہو جائے، جماعت اس کی چھوٹنے لگے، تو اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی. اور ایسے ہی مال انسان کے لیے فتنہ ہے. کبھی مال کم پاتا ہے انسان تو فقیری میں وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، اس کا فقر، اس کی غریبی اس کے لیے فتنہ بن گئی. کبھی مال ملا تو وہ مال فتنہ بن گیا، وہ حرام جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، ایکسٹرا ویگنٹ ہے انسان، تو بھی وہ فتنہ ہے. یا سرے سے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں وہاں اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے.